Bismillahirrahmanirrahim اینڈ السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو ٹیکنالوجی ایکسپلور. میرا نام عثمان چودھری ہے اور سولڈ باکس کی جو ٹیوٹوریلز میں نے بنائے تھے اس کی کامیاب سیریز کے بعد آج سے انشاءاللہ میں لیزر کٹنگ کے اوپر ایک سیریز بنانے جا رہا ہوں جس میں میں کافی تفصیل کے ساتھ لیزر کٹنگ کے اوپر بحث کروں گا، جس میں میں آپ کے ذہن میں آنے والے کوشش کروں گا کہ ہر سوال کا جواب دے سکوں کامنٹس کے ذریعے بھی، اور ایز ویل ایز آپ کو میں یہاں پہ جب میں اس کی جو ٹیوٹوریلز ہوں گے مشین کے بھی اور اس کے سافٹ ویئر کے بھی، یہ سارے کے اوپر میں اچھی طریقے سے بحث کروں گا. اور اس وقت میں موجود ہوں ای ایم ای سینٹر آف انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ، ای ایم ای کالج راولپنڈی میں. تو یہاں پہ ایک پروجیکٹ مینوفیکچرنگ لیب ہے جو اس کے انڈر آتی ہے، اس انوویشن سینٹر کے. اس کی ایبریویشن جو ہے آئس ہے. تو اس پروجیکٹ مینوفیکچرنگ لیب کو میں لک آفٹر کر رہا ہوں، اور یہاں پہ کافی ساری مشینری وغیرہ موجود ہے، جیسے 3D پرنٹرز ہیں یا لیزر کٹنگ کی مشین ہے. باقی ٹریڈیشنل مشینیں بھی موجود ہے، ویلڈنگ پلانٹ وغیرہ. مینوفیکچرنگ سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی جو مشینری ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ جلدی ہم لوگ CNC مشینز بھی یہاں پہ امپورٹ کروا رہے ہیں، چائنا سے وہ آ رہی ہیں. تو ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ وہ 13 سے 15 جون کے لگ بھگ یہاں پہ وہ آ جائیں گی. تو انشاءاللہ یہ لیزر کٹنگ سیریز کے بعد میں اس کے اوپر بھی بحث کروں گا. CNC مشینز کے اوپر بھی، وہ بھی آپ کو چلانے کا طریقہ بتاؤں گا. آپ کو یہ کیڈ ماڈلنگ وغیرہ اگر کیوں آنی چاہیے، اس کی امپورٹنس وغیرہ کا اگر میں آپ کو بتا دوں تو دیکھیں، پہلے تو تھا کہ یہاں ہمارے پاس جو تھی ٹریڈیشنل مشینری جس کو عام مشینسٹ وغیرہ استعمال کرتے تھے، میٹرک فیل ہوتے تھے، جس کو ہم اپنی زبان میں خرادیہ بھی کہتے ہیں. تو اب جو مشینری آ رہی ہے وہ ساری کی ساری کمپیوٹرائز مشینری ہے، جیسے CNC مشینری ہے. اس میں ہماری کافی انڈسٹریز جو ہیں، بڑی انڈسٹریز، وہ آہستہ آہستہ کنورٹ ہوتی جا رہی ہیں CNC کے اوپر. تو اب انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ 8-10 سال کے بعد ٹریڈیشنل مشینز جو ہے، لیتھ مشین وغیرہ ہو یا جو عام مینول کنٹرول والی مشینز تھی، تو ان کا بالکل اسی طرح ہی اسی طرح ہم ان کو یاد کریں گے جس طرح آج ہم فلاپی کو یاد کرتے ہیں. اگر ہم آج اپنے بچوں سے کہیں کہ فلاپی کیا چیز ہے تو ان کو ڈیفینیٹلی نہیں پتہ ہوگا. تو اسی طرح آئندہ 10-15 سال کے بعد اگر کوئی کہے کہ جو مینول مشینری بھی ہوتی تھی یہاں پہ، تو وہ لوگوں کو، بچوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ ٹریڈیشنل مشینری جو ہے وہ کیا چیز تھی. تو اسی طرح مطلب ہے کہنے کا یہ ہے کہ آپ اگر کسی بھی فیلڈ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، چاہے الیکٹریکل ہے، چاہے میکینیکل ہے، چاہے آپ کی میکاٹرونکس ہے، یا کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہے، کسی بھی فیلڈ میں آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں، چاہے ڈپلومہ کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ آپ کیڈ ماڈلنگ سیکھیں. اگر میکینیکل والوں کے لیے تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں سیکھیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، الیکٹرانک انجینئر ہے، وہ کیڈ ماڈلنگ کیوں سیکھے؟ تو کیڈ ماڈلنگ میکاٹرونکس انجینئرنگ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس میں انہوں نے PCB بھی تو ڈیزائن کرنی ہوتی ہے نا. الیکٹرانکس والوں کو، میکاٹرونکس والوں کو یا الیکٹریکل والوں کو، تو PCB ڈیزائن کرنے کے لیے آپ کو کیڈ آنا چاہیے. ظاہر آپ پروٹیوس میں ایک چیز کو ڈیزائن کریں گے، اپنا ایک PCB ڈیزائن کریں گے، وہ PCB ایکسپورٹ ہوگا آٹو کیڈ کی فائلز میں. وہ آٹو کیڈ کی فائلز آپ سولڈ باکس میں اوپن کریں گے یا اوپن کریں گے آپ CNC کے اپنے سافٹ ویئر کے اندر. تو آپ کو ظاہر ہے آپ کیڈ ماڈلنگ کی تھوڑی بہت نو ہو وہ ہونی چاہیے. اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ جتنا بھی کیڈ ماڈلنگ کے اوپر آپ لوگ عبور حاصل کر سکتے ہیں اتنا آپ لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے. تو ابھی میں چلتا ہوں وہاں پہ جا کے آپ کو میں لیزر کٹر دکھاتا ہوں کہ جس کے اوپر میں آپ کو ٹیوٹوریل وغیرہ بنا کے دوں گا. ہاں جی، تو یہ ہے وہ لیزر کٹر جس کے اوپر میں آپ کو چلانے کا، جس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا. تقریباً جتنے بھی لیزر کٹرز ہیں ان کو چلانے کا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ آلموسٹ سیم ہوتا ہے. تو یہ اس کا کنٹرول پینل ہے، یہ دیکھیں کنٹرول پینل سے اس کو کنٹرول کرنا. اس کا سافٹ ویئر جو ہے وہ ہے RD Works ورژن 8 ہے. میں ابھی اس کو بند کر رہا ہوں، آپ کو میں تھوڑا اس پروجیکٹ مینوفیکچرنگ لیب کا ٹور میں کرواتا ہوں یہاں پہ. اس کے بعد یہ ہے ہمارے پاس 3D پرنٹر.
XYZ کا فل کلر 3D پرنٹر ہے یہ. تو دیکھیں یہ بھی اب اس میں کیڈ ماڈل پہلے ہوتا ہے, اس کے بعد پھر STL کنورژن ہوتی ہے, پھر جا کے اس کے سافٹ ویئر میں آپ نے وہ امپورٹ کرنی ہوتی ہے فائل, اور آپ نے وہ پرنٹ کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ لیزر کٹر سے میں نے یہ چیزیں بنائی ہیں, جیسے یہ آئیفل ٹاور دیکھ رہے ہیں آپ, اس کا مجھے ماڈل ملا تھا. اس پہ ایک ویب سائٹ ہے dxf.com نام کی, تو وہاں سے میں نے یہ ڈاؤن لوڈ کیا تھا. اوپر یہ دیکھیں کلمہ طیبہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ بھی اسی طرح میں نے مختلف ویب سائٹ سے اس طرح کی چیزیں ڈاؤن لوڈ کی تھیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو خود بھی ڈیزائن کرنی پڑتی ہیں, باہر سے نہیں ملتی ہیں. اور یہاں پہ اس طرف ہمارے پاس ہے ٹریڈیشنل مشینری, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ہے ڈرل مشین, اور اس کے بعد یہاں پہ یہ لیتھ مشین ایک, اور یہ دوسری لیتھ مشین, پھر یہ ملنگ مشین ہے. تو انشاءاللہ عنقریب ہی باقی تو دوسرے ملک جو ہیں وہ تو ان مشینوں سے جان چھڑا چکے ہیں. تو باقی سے مراد یہ ہے کہ چائنا وغیرہ دیکھیں کتنا ترقی کر رہا ہے, ہر فیلڈ کے اندر وہ لوگ چھاتے جا رہے ہیں اور پریسائز کام کر رہے ہیں. یہاں پہ کسی نے مولڈ خریدنا ہوتا ہے تو وہ آرڈر کرتا ہے چائنا آن لائن, وہاں سے مولڈ اس کی ڈیزائن کے اکارڈنگلی بن کے آ جاتا ہے پلاسٹک کے لیے. کوئی بھی چیز ہوتی ہے, فارمنگ ٹول ہے, کچھ بھی ہے, وہ وہاں سے تیار ہو کے آتی ہے. کیوں تیار ہو کے آتی ہے؟ کہ ان کے پاس ساری فیسلٹیز موجود ہیں, وہ لوگ اس پہ کام کرتے ہیں. کیا نام ہے, CNC مشینیں وغیرہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. تو ہم لوگ بھی انشاءاللہ 8-10 سال کے بعد امید ہے کہ یہ مینول مشینز جو ہیں ان سے جان چھڑوا لیں گے, اور CNC مشینری اس ملک میں انشاءاللہ آ جائے گی. تو وہ وقت ہوگا کہ جب انجینئرز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوگی انشاءاللہ. اچھا, تو میں اب یہ فائل جو ہے کٹ کروں گا. لیکن یہاں پہ یہ پلائی ووڈ ہے, اور پہلے تو میں نے جو چیز چیک کرنی ہے وہ چیک کرنی ہے کہ یہ چیز اس پلائی ووڈ کے اوپر آئے گی کہ نہیں. تو اس کے لیے یہاں پہ یہ بٹن ہوتا ہے اسکیل کا, یہ دیکھیں ابھی صرف انٹرو ہے, بعد میں اسکرین ریکارڈ کروں گا اس کی باقاعدہ لیپ ٹاپ کی. تو پینل وغیرہ پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, یہاں پہ صرف آپ نے گو اسکیل والے بٹن کو پریس کرنا ہے. تو یہ آپ کو کہے گا اسپیڈ وغیرہ اس کی کہ کتنی اسپیڈ کے ساتھ اسکیل کرے, تو آپ اوکے پریس کریں. یہ دیکھیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو لیزر کٹ ہے وہ اس فائل کے یا اس ایریے کے اندر آئے گا. تو ایک دفعہ وہ آپ نے اوکے کر دیا. یہاں پہ یہ ہے اسپیڈ ہے اس کی لیزر کٹ کی. تو اسکین کا مطلب ہوتا ہے انگریو کرنا, تو یہ اسپیڈ ہے اس کی. یہاں پہ میں اسپیڈ اس کی ٹائپ کروں گا, تو اس کے بعد آپ اسٹارٹ پریس کریں گے تو یہ کٹنگ شروع کر دے گی. اب یہ فائل کون سی تھی؟ DXF فائل تھی. اس کو کیسے پریپیئر کیا گیا ہے, اس کو پھر کنورٹ DXF میں کیسے کیا, یہ میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو اپنی آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا. تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کمپیوٹر کی اسکرین کیپچر کر کے وہاں سے ایک ویڈیو ٹیوٹوریل بناؤں گا. پہلے تو اس کے سافٹ ویئر کا, اور پھر انشاءاللہ ساتھ ہی میں آپ کو اس کا کنٹرول پینل یوز کرنے کا طریقہ بتاؤں گا, اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے لیزر کٹ کے لیے پاور وغیرہ اور سپیڈ کتنی رکھنی ہے. پلائی ووڈ کو کاٹا ہے تو کیا اس کے لیے اسپیسیفیکیشن ہونی چاہیے, اور اگر آپ نے ایکریلک کو کاٹنا ہے تو اس کے لیے کیا سیٹنگ ہونی چاہیے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اور آپ لوگ اگر نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرو, اور نوٹیفیکیشن کے بیل کو ضرور پریس کرو, تاکہ آپ کو جب میں نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل سکے. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.